السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خانہ کعبہ کے چکر لگانا یعنی طواف صرف ایک عبادت ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز، کوئی کاسمک سیکرٹ، کوئی سائنٹیفک میریکل چھپا ہے؟ آج آپ کا دل سنے گا اور عقل سوچ میں پڑ جائے گی، کیونکہ آج آپ جانیں گے کہ خانہ کعبہ کا طواف صرف عبادت نہیں بلکہ پوری کائنات کا نظام ہے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز، چاہے وہ ایک ایٹم ہو یا ایک ستارہ، سب اللہ کے حکم سے گھوم رہے ہیں، اور ہم جب کعبہ کا چکر لگاتے ہیں تو ہم بھی اسی راز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں سب سے پہلے گھر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی سب سے پہلا گھر جو انسانیت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت کا مرکز۔ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ روحانی میگنیٹ ہے جہاں سے نور نکلتا ہے، جہاں ہر سال کروڑ مسلمان کھینچ کر آتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ کیا صرف عبادت کے لیے یا کچھ اور بھی ہے؟ دوستو، سائنس کہتا ہے ہر چیز، چاہے وہ آپ کا جسم ہو، ہوا ہو، پانی ہو یا ستارے ہو، سب کچھ ایٹم سے مل کر بنا ہے، اور ہر ایٹم کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے جس کے گرد الیکٹرانز چکر لگاتے ہیں اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں، بالکل ویسا ہی جیسے ہم کعبہ کا طواف کرتے ہیں اینٹی کلاک وائز یعنی کاؤنٹر کلاک وائز، یعنی جس طرح الیکٹران اپنے مرکزی نقطہ یعنی نیوکلیس کے گرد گھومتا ہے، اسی طرح بندہ اپنے روحانی مرکز کعبہ کے گرد گھومتا ہے۔ ہر ایٹم میں طواف، ہر انسان میں طواف، ہر ذرہ اللہ کی طرف گھوم رہا ہے۔ کیا یہ تصدف ہے؟ نہیں، یہ تنظیم ہے، اللہ کے نظام کا حصہ۔ ناسا کے سائنٹسٹس کہتے ہیں ایوری تھنگ ان دی یونیورس روٹیٹس، گیلیکسیز spin, planets revolve, stars orbit and all of them move in an anti-clockwise direction، اور یہ وہی ڈائریکشن ہے جس میں مسلمان کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس یونیورسل سسٹم کا ذکر کچھ اس طرح فرماتا ہے، وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے فلک میں تیر رہا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، چاہے وہ پلانٹ ہو، سٹار ہو، الیکٹران ہو یا انسان کا دل، سب کچھ گھوم رہا ہے اور سب کچھ اللہ کی معیشت سے گھوم رہا ہے۔ تو جب آپ کعبہ کا طواف کرتے ہو، آپ صرف ایک سنت ادا نہیں کر رہے، آپ یونیورسل موومنٹ کا حصہ بن جاتے ہو۔ سائنس یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کا دل بلڈ کو ایک دائرے میں پمپ کرتا ہے، بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے، راؤنڈ موشن میں زندگی کا سسٹم چلتا ہے۔ اسی طرح طواف بھی زندگی کا نظام ہے۔ آپ کعبہ کے گرد گھومتے ہو اور آپ کا روحانی خون یعنی ایمان پھر سے رواں ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں جب کعبہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو لگتا ہے میرا دل کسی اور دنیا میں چلا گیا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جب وہ کعبہ کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کا جسم ہلکا محسوس کرتا ہے، وقت کا احساس نہیں ہوتا اور آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں۔ سائنس بھی مانتا ہے کہ کعبہ کی جگہ ارتھ پر ایسے مقام پر ہے جو جیو میگنیٹک ایکویٹر کے قریب ہیں۔ کئی ریسرچرز نے لکھا ہے کہ کعبہ کے اراؤنڈ ایک اسپریچول کامنس اور انرجی بیلنس محسوس ہوتی ہے جو کسی اور جگہ پر نہیں ہوتی۔ ایک مثال ناسا کے سائنٹسٹ نے دی تھی، مکہ از ان لائن with the magnetic zero point of the earth where magnetic force is perfectly balanced۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کعبہ کا طواف کرتے ہو تو آپ صرف روحانی طور پر نہیں، فزیکلی بھی بیلنس ہو رہے ہوتے ہو۔ آپ کا دل، جسم اور سول تینوں ایک لائن میں آ جاتے ہیں۔ سوچئے، جب آپ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہو، آپ صرف مسلمانوں کے صف میں نہیں بلکہ الیکٹرانز، پلانٹس، سٹارز اور گیلیکسیز بھی آپ کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ طواف ایک یونیورسل سجود ہے جہاں ہر مخلوق ظاہری ہو یا باطنی اللہ کے قریب جا رہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تو جب آپ طواف کرتے ہو، آپ بھی انہی سجدہ گزاروں میں شامل ہو جاتے ہو۔